جبل احد کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پہاڑ کی اسلامک ہسٹری میں کیا امپورٹنس ہے اور اس جگہ پر لڑی جانے والی غزوہ احد کا کیا واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا شان حیدر۔ میں یہاں پر آپ کو ایزی رائٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی ان ہولی سائٹ کی ویلیویبل جرنی پر آپ کی کمپینین بن سکتی ہے۔ یہ آپ کو ایئرپورٹ، مکہ، مدینہ، ٹرین سٹیشن، زیارات، شاپنگ جیسی سروسز میں آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں ایز آفر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ انگلش، ہندی، اردو، عربک گائیڈ کمپلیمنٹری اویلیبل ہے۔ ان کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نیچے اسکرین پر مینشن ہے اور ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جبل احد یعنی احد کا پہاڑ۔ احد لفظ نکلا ہے واحد سے اور جبل کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ۔ مدینہ منورہ کے نارتھ میں کنگ فہد اسٹریٹ پر 21 نمبر سینٹرل گیٹ سے یہ آپ سیدھا جاتے ہیں تو یہ واقع ہے۔ اس کی اونچائی 3533 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس پہاڑ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی محبت تھی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس پہاڑ کو اسلامک ہسٹری میں کافی امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ اس پہاڑ پر دوسری غزوہ یعنی غزوہ احد ہوئی تھی۔ یہ غزوہ 3 شوال 3 ہجری کو لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کا کانٹیکسٹ کچھ یوں ہے کہ غزوہ بدر میں کفار مکہ کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی اور ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے اس جنگ میں، تو جن میں ٹاپ آف دی لسٹ ہیں ابو جہل، وہ بھی اس میں شامل تھا جس میں وہ مارا گیا۔ اس ہار سے کفار مکہ میں انتقام کا ایک آگ جنم دی۔ تو اس کیفیت نے جو ہے نا جو وہ مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے، بدلے کی اس آگ نے اس وجہ سے انہوں نے 1 سال کا ویٹ کیا اور 3 ہجری میں مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ کفار مکہ حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی لیڈرشپ میں 3000 سولجرز کے ساتھ لشکر لے کر پہنچتے ہیں۔ کفار نے اپنے ساتھ وومنز، عورتوں اور اپنے جو بچے تھے ان کو بھی لے لیا تاکہ کفار مکہ بریوری سے، بہادری سے لڑیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لشکر کی خبر پہنچی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آگے کیا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدینہ کی حفاظت کی جائے، لیکن جوان صحابہ جو کہ نئے مسلمان تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ کثرت رائے یہی تھی کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مان گئے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی جس کو منافقین کا سردار کہا جاتا ہے نے 300 لوگوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر سے علیحدہ ہو گیا، یہ کہہ کر کہ آپ نے تو کہا تھا ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کریں گے، جس سے لشکر کی تعداد 700 باقی رہ گئی۔ ایک اور چیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز کا ایک گروپ جبل الرمد، یہ حضرت امیر حمزہ کی مزار کے ساتھ ہی بالکل ہے یہ جگہ، پر تعینات کیا تاکہ کوئی مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ مسلمانوں کے لشکر کی سرپرستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوتی دکھائی دی۔ کفار مکہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو اسی پر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50-30 تیر اندازوں کا جو گروپ تھا انہیں کھڑا کیا تھا اس پہاڑی جبل رومت کے اوپر، تو انہوں نے ان میں سے 41 بتایا جاتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے، اور بعض میں 35 جو تیر انداز تھے وہ جگہ چھوڑ دی اور نیچے آ گئے، مال غنیمت لینے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ حضرت خالد بن ولید جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک ان کو چکر لگا کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔
اس نے اپنے کچھ سپاہی جو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بھیج دیے، تاکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے صرف 9 صحابی موجود تھے۔ لڑائی اس حد تک گئی کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دانت مبارک تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 میں سے 7 گارڈز کو شہید کر دیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہید کر دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ جو مصعب بن عمیر تھے کو شہید کیا، جن کی جو ہے نا شکل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑی بہت ملتی تھی۔ جب صحابہ کو یہ خبر پہنچی تو صحابہ جو تھے ان کے حوصلے کافی ٹوٹ گئے، لیکن بعد میں انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، تو وہ کافروں سے بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد پہاڑ کی ایک غار چھوٹی سی ہے میں لایا گیا۔ اس مسلمانوں نے دوبارہ سے پہاڑ پر صف بندی کی، جبکہ کفار مسلمانوں کے پیچھے احد پہاڑ کے قریب جو ہے نا پہنچے، تو وہاں پر مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ بلندی پر تھے، اگر وہ پہاڑ چڑھنے کی کوشش کرتے تو اوپر سے مسلمان ان کو جو ہے نا تیر برساتے، اور اگر وہ مدینہ کی طرف جاتے تو مسلمان ان کو جو ہے نا پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیتے۔ تو اس پر ابو سفیان نے یہ سوچا کہ واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا جائے، تو یہاں پر وہ واپس لوٹے۔ جاتے جاتے اس نے پوچھا کیا ہم نے محمد کو مار دیا ہے؟ اس پر حضرت عمیر نے جواب دیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں۔ اس پر ابو سفیان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ ان کی 2 آبجیکٹو تھے اس جنگ کرنے کے، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے، دوسرا مدینہ پر قبضہ کیا جائے۔ اس کے یہ جو 2 مقاصد تھے پورے نہ ہو سکے، وہ جو اتنی دور سے جنگ کرنے آئے۔ اس جنگ میں بتایا جاتا ہے تقریباً 70 صحابی شہید ہوئے، اور ان صحابہ میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک جبل احد کے پاس ہے، یہ جبل جو رحمت جہاں پہ تیر انداز کھڑے تھے بالکل اس کے پاس ہی۔ حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا کیا واقعہ تھا کہ ایک جو ہے نا تفصیل طلب ٹاپک ہے، ہم اس کی بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں، لیکن جو غزوہ احد تھی اس میں مسلمانوں کو تو ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کا جو لانگ ٹرم میں فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان یہ سمجھ گئے کہ جب بھی جو ہے نا ہو، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں ٹالا جانا چاہیے، جس سے مسلمانوں نے فیوچر میں کافی زیادہ ان کو اس چیز سے بہت فائدہ پہنچا۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔